الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے 5ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ 5واں سبق جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے مسلمون۔ جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام یاد رکھنے ضروری ہیں، کسی جگہ پہ کوئی نام استعمال بھی ہو سکتا ہے، واحد اور مفرد دونوں استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح تثنیہ اور مثنیٰ استعمال ہوتا ہے، جیسے مسلمانی۔ اور جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے مسلمون۔ اب جمع کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، واحد کی بنا سلامت رہے، اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں۔ واحد کی بنا سلامت رہنے کا، واحد کا صیغہ سلامت رہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو واحد ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے، اس کے آخر میں کچھ ایسے الفاظ بڑھا دیا جائے جس سے وہ جمع پر دلالت کرے، تو اس کو کہیں گے جمع سالم۔ جیسے زید ہے، اب زید کو جمع بنانی تو ہم زیدون کر دیں، زیدون کیا، اس کے آخر میں واو اور نون مل گئے، زید اپنی حالت پر باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ جمع مکسر یہ ہوتی ہے کہ اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا۔ اس کسر تکسیر کا معنی ویسے بھی توڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ مکسر جس کو توڑ دیا گیا، تو جمع تکسیر کہیں یا جمع مکسر کہیں تو اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، واحد کی بنا سلامت نہیں رہتی۔ جیسے نہر کی جمع ہے انہار، نہرن، اس کی جمع انہار۔ اب نون ہا را نہر کی بنا ہے، اور اس کے جمع میں دیکھیں تو شروع میں حمزہ آ گیا، ان، جبکہ واحد کے اندر تو شروع میں نون تھا، ٹھیک ہے۔ انہار، اور ہا کے بعد بھی الف آ گئی، تو جو واحد کی بنا تھی وہ ساری کی ساری بالکل ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا، جمع سالم کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جو جمع واحد کے آخر میں واو نون یا نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جیسے صالحون سے صالحون، صالحین۔ اور وہ جمع جس کے آخر میں الف تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحات، صالحات، الف تا بڑھا کر وہ بنائی گئی ہو۔ اچھا، افراد کے لحاظ سے جمع کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس لحاظ سے افراد کے لحاظ سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ افراد کے اعتبار سے کا کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جمع 2 سے زائد افراد، یعنی 3 سے لے کر آخر تک لامحدود افراد تک، یہ سارے کے سارے جمع ہی کہلاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے جمع کے اوزان ہیں جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے افراد ہیں جو 10 سے لے کر لامحدود افراد تک پر دلالت کرتے ہیں۔ جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر دلالت کرتے ہیں ان کو جمع قلت کہتے ہیں۔ جیسے قلم کی جمع اقلام، اب اقلام سے مراد قلم کی جمع ہے اقلام، تو اب اقلام میں جمع تو ہے، تو 2 سے زائد جتنے بھی افراد ہیں سب پہ دلالت کرنے کے لیے ہے، لیکن 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان کسی جو عدد ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ اور جو جمع 11 سے لے کر لاتعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتب، مساجد وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد جمع کے قواعد بیان کر رہے ہیں، اور جمع قلت اور جمع کثرت کے جو اوزان ہیں ان کو آخر میں یہ ذکر کریں گے۔ یہ یہاں پر اوزان اس کے آ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ قواعد بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ واحد اسم کے آخر میں الف ماقبل مفتوح نون مکسور یا ساکن ماقبل مفتوح نون مکسور لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے تثنیہ کی تعریف میں دیکھیں، ہم نے تعریف میں یہ پڑھا تھا تثنیہ کی تعریف میں کہ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ جو 2 افراد، جس سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تثنیہ کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ واحد لیں، واحد کے صیغے کے آخر میں الف ماقبل مفتوح نون مکسور لگا دیں، یا پھر یا ساکن ماقبل مفتوح نون مکسور لگا دیں تو وہ تثنیہ بن جائے گا۔ اب الف ماقبل مفتوح نون مکسور یا پھر یا ساکن ماقبل مفتوح نون مکسور کیوں لگائیں گے ہم؟ کب لگائیں گے؟
کب یہ والا لگائیں کب وہ والا لگائیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل جو اعراب کی بحث آئے گی اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہاں پر صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ دونوں کا مطلب تثنیہ ہی ہوگا۔ مسلمون واحد کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں ہم نے الف نون لگایا یا یا نون لگایا تو مسلمانی یا مسلمینی بن گیا۔ اب مسلمانی کہاں استعمال ہوگا، مسلمینی کہاں استعمال ہوگا، وہ حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصبی و جری میں ہوگا۔ حالت رفع کیا ہوتی ہے، حالت نصبی جری کیا ہوتی ہے، یہ ساری انشاءاللہ وضاحت اعراب کی جو وجوہ ہیں ان کے اندر آ جائے گی۔ دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ واحد اسم کے آخر میں واو ساکن ماقبل مضموم نون مفتوح یا ساکن ماقبل مکسور نون مفتوح لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون سے مسلمون مسلمینہ۔ اب مسلمون سے مسلمون مسلمینہ کیوں بنا، مسلمونہ کہاں استعمال ہوگا، مسلمینہ کہاں استعمال ہوگا، یہ تثنیہ والی صورتحال ہے کہ وہاں پر ہم نے جیسے کہا تھا نا کہ مسلمانی حالت رفع میں اور مسلمینی حالت نصب و جری میں، اسی طرح سے مسلمون حالت رفع کے لیے ہے اور مسلمینہ جو ہے یہ حالت نصب و جری کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع مذکر سالم کے اندر۔ واحد اسم کے آخر میں اگر الف ماقبل مفتوح اور آخر میں تا لگا دینے سے جو جمع بنتی ہے وہ جمع مؤنث سالم کہلاتی ہے۔ اب اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ مسلماتن دو پیش کے ساتھ یہ استعمال ہوتی ہے حالت رفع کے لیے، اور مسلماتن نصبی و جری دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ الف پہ کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس وجہ سے الف ساکن میں نے نہیں کہا، کیونکہ الف ہوتی ہی ساکن ہے، الف متحرک نہیں ہو سکتی۔ الف پہ اگر کوئی اعراب ہوگا تو اس کو آپ حمزہ کہیں گے، اس کو آپ الف نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور الف اپنے ماقبل مفتوح فتح چاہتی ہے، اس وجہ سے اس کے ماقبل فتح آئے گی۔ واؤ کے ماقبل فتح بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، اسی طرح یا سے ماقبل فتح بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ اوزان جو ہیں جو طریقے بیان کیے بالکل بعین ہی ایسے ہی ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اب جمع قلت کے اوزان بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جمع قلت کے 6 اوزان ہیں، جیسے اقلام بروزن افعال، غلمت بروزن فعلت، انفس بروزن افعول، السنۃ بروزن افعلۃ، ٹھیک ہے۔ اب مسلمون مسلمات، قلم کی جمع اقلام، غلام کی جمع غلمہ، اور نفس کی جمع انفس، لسان زبان کی جمع السنہ، مسلمون کی جمع مسلمون اور مسلمتن کی جمع مسلمات۔ اچھا، جب مؤنث سالم بنائیں گے تو اس وقت اس کے آخر میں جب علامت تانیث ہوگی اس کو ہم حذف کر دیں گے، اس کو گرا کر الف تا کا اضافہ کریں گے۔ مؤنث سالم اور مذکر سالم کو انہوں نے جمع قلت کے اندر استعمال فرمایا، جمع قلت کے اندر شمار فرمایا۔ یہ اس وقت ہے جب ان پر الف لام نہ ہو، جب ان پر الف لام لگا ہوا ہو تو جمع قلت کے لیے نہیں بلکہ جمع کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جمع کثرت کے اوزان بیان کر رہے ہیں۔ جمع کثرت کے تو بہت سارے اوزان ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں سارے کے سارے جمع کثرت کے ہیں، کچھ انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ صدیق کی جمع اصدقاء، صدیق کی جمع اصدقاء، صدیق کی جمع اصدقاء نہیں ہے۔ صدیق صادق سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور صدیق دوست کو کہتے ہیں، تو اصدقاء صدیق کی جمع ہے افعیلا کے وزن پر۔ مدن مدینہ کی جمع ہے شہر کی، فعول کے وزن پر مدن، تو مدینہ کی جمع شہر، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ فرقاتن کی جمع ہے فعال کے وزن پر۔ باراراتن فعالاتن کے وزن پر ہے، یہ بارن کی جمع ہے، بار کہتے ہیں نیک بندے کو۔ قلوبن یہ فعول کے وزن پر قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو۔ جیران فعلان کے وزن پر ہے، جیران یہ جار کی جمع ہے، پڑوسی کو کہتے ہیں۔ قتلا قتیل کی جمع ہے، قتیل مقتول کو کہتے ہیں جس کو قتل کیا گیا، تو فعلا کے وزن پر۔ اسی طرح مریض کی جمع بھی مرضا آتی ہے، مرضا۔ دراہم کی جمع درہم کی جمع دراہم، فعاللو۔ مسجد کی جمع مساجد، مفاعل۔ قاعدہ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے۔ جو اسم جمع نہ ہو لیکن جمع کا معنی دے تو اسے اسم جمع کہیں گے، جیسے راحت۔ اب راحت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، گروہ ایک بندے کو تو نہیں کہتے، یہ 2 بندوں کو گروہ تو نہیں کہتے، چند اشخاص مل کے ایک گروہ بنے گا۔ قوم ایک بندے کو قوم نہیں کہتے، چند اشخاص ہو تو ان کو مل کے قوم بنے گی۔ تو یہ الفاظ اگرچہ جمع نہیں ہیں
لیکن جمع کا معنی دیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جمع کہیں گے۔ ایک اور پہچان بھی اس کی یوں بیان آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ واحد سے جمع بنتی ہے، واحد کے آخر میں آپ اضافہ کر دیں تو جمع بن جاتی ہے، واحد کے اندر کو رد و بدل کر دیں جس سے جمع بن جائے گی، اور بعض اوقات واحد من غیری لفظی سے بھی آتی ہے، جس کی واحد لفظی یا من غیری لفظی دونوں نہ ہو اور وہ جمع کے الفاظ جمع کے معنی پر دلالت کرے تو اس کو آپ اس میں جمع بول سکتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی تمرین نمبر 2 کہتے ہیں جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع کہتے ہیں، اسے جمع سالم نہیں کہتے۔ وہ اسم جو اسم جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جو اسم جمع کا معنی دے لیکن اس کی واحد من لفظ ہی یا غیر لفظ ہی نہ ہو اسے اس میں جمع کہتے ہیں۔ جو اسم کے آخر جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے وہ اسم واحد جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا جائے اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ اس کے بعد واحد تسنیہ جمع اس میں جمع الگ الگ کرنے ہیں۔ السن لسان کی جمع ہے، جنتان یہ تسنیہ ہے جنت کی، جیش لشکر کو کہتے ہیں، یہ اس میں جمع ہے۔ ارغیفہ رغیف کی جمع ہے، رغیف روٹی کو کہتے ہیں۔ قلم واحد ہے، قوم جو ہے یہ اس میں جمع ہے۔ فیران فارن کی جمع ہے، فار چوہے کو کہتے ہیں، فیران اس کی جمع ہے۔ مسلمتن یہ واحد ہے مؤنث ہے۔ زوات ذات کی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے۔ قافلتن یہ بھی اس میں جمع ہے۔ دواتن یہ واحد ہے۔ رہتن یہ اس میں جمع ہے۔ اطفال طفل کی جمع ہے، اور منازل منزل کی جمع ہے۔ نیران نار کی جمع ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے۔ مؤمنون مؤمن کی جمع ہے۔ اطفال طفل بچے کو کہتے ہیں، منازل منزل گھر کو کہتے ہیں، نیران نار آگ کو کہتے ہیں، ابواب باب دروازے کو کہتے ہیں۔ جمع سالم اور جمع مکسر کو الگ الگ کرنا ہے۔ یہاں پر صحفن یہ جمع مکسر ہے، شجراتن جمع سالم ہے مؤنث سالم، مردا جمع مکسر، قلوب جمع مکسر، صادقن جمع سالم، مکاتب یہ جمع مکسر، انفس جمع مکسر، راجعون جمع سالم، مدارس جمع مکسر، جہلا جمع مکسر، جاہلا، سجدن یہ جمع مکسر، افضلون یہ جمع مذکر سالم، مساکین مساکینو یہ بھی جمع مکسر، اقویلتن جمع مکسر، مسلماتن جمع سالم ہے۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے صحیفہ کوئی چھوٹا رسالہ وغیرہ، صحائف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ شجرات شجراتن کی جمع ہے، یہ درخت کو بولتے ہیں۔ مردا مریض کی جمع ہے، مریض بیمار۔ قلوب قلب دل۔ صادقون سچے، صادق کی جمع ہے۔ مکاتب مکتب کی جمع ہے، مکتب آفس کو بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیسک وغیرہ کو بھی کہتے ہیں۔ انفس نفس کی جمع ہے، جان کو کہتے ہیں۔ راجعون راجع کی جمع ہے، صفت کا صیغہ ہے۔ مدارس لوٹنے والا، مدارس مدرسہ کو کہتے ہیں، مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں۔ جاہلا جاہل کی جمع ہے۔ سجدن یہ ساجد کی جمع ہے تو سجدہ کرنے والا۔ افضلون افضل کی جمع ہے۔ مساکینو مسکن کی جمع ہے، مسکن رہنے کی جگہ۔ اقویلا قول کی جمع ہے، قول بات کو کہتے ہیں۔ مسلمات مسلمتن کی جمع ہے جس کا معنی مسلمان عورت۔ کسی قسم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔